الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کے اختتام کا وقت ہے، لہذا اسے ایمان کے ساتھ ختم کرو، رحمان کی تعظیم کرو، اسے قبولیت کے ساتھ پکارو اور جنت کا مستحق بنو اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور رمضان کے اختتام کے اعمال میں سے شوال کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر امام کے عید کی نماز کے لیے داخل ہونے تک تکبیر پڑھنا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اور جن اعمال سے ماہ رمضان کا اختتام کیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ الفطر روزے دار کو لغو اور فحش کام سے پاک کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے، اور یہ ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کی طرف سے 1 سا یعنی 2.5 کلو کھانا یا اناج کی شکل میں نکالا جاتا ہے، اور فقراء و مساکین کو نماز عید سے قبل دے دیا جاتا ہے، ادا کر دیا جاتا ہے، اور اسے عید سے 1 یا 2 دن قبل ادا کرنا جائز و درست ہے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور، 1 سا جو، غلام اور آزاد، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے پر فرض کیا ہے، اور اسے نماز عید کے لیے جانے سے قبل ادا کر دینے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ 1 سا کھانا یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا کشمش صدقہ فطر نکالتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس عظیم عبادت کی طرف توجہ دینا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کی عبادت اور مشروعیت کی حکمت کو محسوس کرنا چاہیے اور شرعاً اس کے مستحق کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اور جن اعمال سے ماہ رمضان کے اختتام کیا جاتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز عید کا ادا کرنا ہے۔ یہ اسلام کے ایک عظیم شعائر میں سے ہے اور اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے مسلمان مرد و عورت اور چھوٹے بڑے سب نکلتے ہیں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا کہ حید والی عورت اور بالغ عورتیں عیدین کے لیے نکلیں، عیدین کے دن نکلیں اور مسلمانوں کی جماعت و دعا میں شریک ہوں، اور حائضہ عورتیں نماز سے دور رہیں۔ ایک عورت نے کہا اے رسول اللہ، ہم میں سے کسی کے پاس جلباب یعنی اوڑھنی نہیں ہے، فرمایا اس کا ساتھی اسے جلباب پہنا دے۔ اسی طرح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک تاک کھجور نہ کھا لیتے تھے۔
بس تاک کھجور کھانا، خوشبو لگانا اور پاکی اختیار کرنا سنت ہے، اسی طرح پیدل جانا اور ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا سنت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ رب اغفر لي ولوالدي الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، عبرت لو اور دیکھو کہ یہ ایام کیسے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، گویا کہ تیزی سے گزرتا ہوا بادل ہے، اور جیسے جیسے دن گزرتے ہیں زندگی گزرتی ہے اور موت قریب آتی ہے۔ پس ہے کوئی عبرت لینے والا جو اس سے عبرت لے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی چیز ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، دنیا کے حالات پر غور کرو اور تمہیں کوئی اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے، اور دنیا تمہیں اللہ کے حکم کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرے، اور تمہیں اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے اور اس کے واجب حقوق کو ترک کرنے پر مجبور نہ کرے۔ یہ دھوکہ کی دنیا ہے اور بہت جلد فنا ہو جانے والی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نیک عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے پاس آخرت کے لیے توشہ بھیجیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہری و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں تو اپنی رضا کی خاطر اسے قبول فرما، ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما، اور ہم سب کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق کو اپنے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلبی سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطن اور صغیرہ و کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کو کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان لوگوں کو عذاب قبر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما، اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔
اے اللہ مسلمانوں کے کلمہ حق پر انہیں متحد فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھ اسلام و مسلمانوں کے ساتھ اور مسلم حکمرانوں کے ساتھ برا چاہے تو اس کو اپنے آپ میں مشغول فرما اور اس کے مکر فریب کو انہی پر لوٹا۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والے فوجوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو ننگے ہیں ان کو ستر عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔